بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس عرس پاک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ عرس پاک جگر گوشہ حضور خطیب الاسلام اور شیر حضرت نباز قوم حضرت صاحبزادہ علامہ محمد محمود اکرم رضوی صاحب علیہ الرحمہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والد بزرگوار شہید اہل سنت، بلکہ شہید عقیدہ اہل سنت، محافظ عقیدہ اہل سنت، محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت، شمشیر بے نیام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم باپ بیٹا دونوں کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت کے جانشین اور ہمارے مخلص اور مشفق بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد حامد محمود اکرم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ آپ کی آل اولاد کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ مسلک حقہ کی کئی دہائیوں سے یہ خاندان خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی مسلک رضا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں درویش اہل سنت، محسن اہل سنت، نقش حضور نباز قوم، مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب دام ظلہ آپ کا، جنہوں نے مجھے حکماً فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں، اور مجھے حکم ہے کہ میں کچھ گزارشات و معروضات عرض کروں۔ میں انشاءاللہ آپ کو سبق سناتا ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب 12 بجتے ہیں نا جی، تو کئیوں کے چہروں پر بج جاتے ہیں، لیکن آج اتفاق کی بات ہے، مجھے ٹائم ہی 12 بجے کے بعد ملا ہے۔ پنجابی کہندے نے میرے پر وجن تو پاویں مڈو نہ وجن، میرے حساب نہ کوئی 12 کوئی نہیں وجے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے آپ ذرا تازہ دم ہو کے بیٹھیں گے، اور جن کا آج ذکر ہے وہ تو شہید زندہ ہوتا ہے، تو پھر میں بھی زندہ لوگوں سے ہی زندہ لوگوں کی بات کروں گا۔ آپ نے ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے جی۔ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا نا آپ بہت زیادہ آگے بیٹھے ہیں، ایک ایک آدھا قدم پیچھے ہو جائیں، ایک ایک آدھا قدم، پہلی مرتبہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ایک ایک آدھا قدم، تیا جڑے گوڈے گاڈے پھٹ پیچھے ہو جاؤ، بیک گیئر لاؤ سرکار جے سونا پہ آیا تھا، تھوڑا جہا پلر چھڈو سرکار، مہربانی فرماؤ ذرا این جے، تے جڑے گوڈے ہو جاؤ پیچھے پتر، میں نہیں جاندا، میں اتھے ہی بیٹھا، میں انشاءاللہ سبق سنا کے جاؤں۔ اے جڑے گوڈے چھوٹے پھڑ کے بیٹھے ہو نا، میں بالکل کھلے ڈلے ہو کے بہت تسلی دے نال بہت ذرا ٹھیک ہو گیا جی، اے ذرا سیدھے پدرے ہو کے بہو نا جی، پھر تے تانوں سبق بھی سنائیے، تے ذرا جاگ کے بہنا جی۔ تے حضرت نے جی میں فرمایا تصویر کوئی نہیں بنانی تسی، بھئی جتھے آرڈر نہیں ہے بس پھر کیوں چوں چراں چھڑ دیو، بس جنا
اپنے بزرگاں کہہ دیتا ہے تو سر تھلے ہو گیا، بس اللہ اللہ تے خیر سلام، ٹھیک ہو گیا جی۔ بس آپ ذرا توجہ رکھیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے آپ کی آواز۔ پیر بھائی تکڑا ہو کے بیٹھے میرا پتر، انہیں سیدھا پدرا ہو جائیں، ہاں آواز آنی چاہیے آپ سبھی حضرات کی۔ گرامی قدر حضرات، یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکات ہیں، زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بے شمار ہیں۔ پنجابی دی ایک مثال ہے نا، جنہ گڑ وددا جاوے اونا میٹھا وددا جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا، اچھا ہے یا برا ہے، قطع نظر اس کے جتنا زیادہ ہوگا اس کے اثرات اتنے زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو درود و سلام جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ جانشین حضور شیخ القرآن فرما رہے تھے کہ میلاد شریف کا مہینہ آنے والا ہے تو ابھی سے تحفہ تیار کر لیں حضور کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو آیت بینہ میں نے تلاوت کی ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا سہارا لے کر ہی بات کو آگے چلوں۔ خلاق عالم نے 29واں پارہ سورۃ القلم شریف، اس کی ابتدا میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، فرمایا نون اور قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم ان آیات طیبات کا ہے، لیکن ان کے دامن کے اندر علم، عقیدے اور عشق کے وہ موتی ہیں جن کو چننا ضروری ہے، اور وہ پھول ہیں جن کی خوشبو کو سونگھنا ضروری ہے۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اس کلام کی ابتدا نون سے ہوئی، اور یہ نون اور اس سمیت جتنے بھی کلمات قرآن میں موجود ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں علماء کی زبان میں۔ یہ کس لیے قرآن مجید میں آئے؟ عشاق کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، اہل نظر کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں جو خدا جانتا ہے یا میرے اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے امام رازی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب ان جیسے کلمات کا ترجمہ کیا جائے جتنے بھی حروف ہیں، فرمایا نگاہ انصاف یہ ہے کہ وہاں پر یہ کہا جائے اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، کہ ان کی اصل مراد یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن یہاں پر دو چار باتیں اور بڑی ضروری ہیں اور وہ بڑی سمجھنے والی ہیں، چونکہ جس سٹیج پہ میں بیٹھا ہوں وہاں وہ باتیں نہ کروں تو نا انصافی ہوگی۔ یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اس سے اگلی متصل بات یہ ہے، ان حروف کے بارے میں اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا یتیم العلم بندہ ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں پر جو بیٹھے ہیں، ذرا آپ کی آواز نہیں آئی۔ صوفی صاحب تکڑے ہو وہ جناب، 12 بجن والا کام ہو گیا ہے آپ کو نہیں، آپ کو پیچھے والے کو میں نے کہا ہے، علماء جتنے بیٹھے ان کو میں کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتا، یہ میرے سر کے تاج ہے۔ تو وہ جو پیچھے والے طلباء بیٹھے نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ذرا جا کے بیٹھیے گا۔ گرامی قدر حضرات، وہ بڑا یتیم العلم بندہ ہے جو یہ کہتا ہے ان کا ترجمہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کا کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں جو اللہ کا کلام نہ ہو، اور جو اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ بغیر معنی اور مطلب کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ عقل انسانی میں بات آئی یا نہ آئی، ایک الگ بات ہے۔ وہی اگر کسی انسان کو سمجھ نہیں آئی تو وہ یہ کہے کہ ان کا ترجمہ ہی نہیں، اور جا پر کام کر۔ آواز کمزوروں والی ہے یار، آواز کمزوروں والی ہے۔ وہی اگر تینوں سمجھ نہیں آئی تو بندے دا پتر بن، کسی اس کے پاس بیٹھ جس کی سمجھ کام کرتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ بھی ہیں تو ذرا زیارت کروائے نا، میں نے ہاتھوں کی بھی زیارت کروں تھوڑی سی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں ہاتھوں بھی تھلے نہیں رکھنا۔ پتر میرے نے کڈو موبائل دے وچوں، تکڑا ہو سونیا، تکڑا چھتی جیب چپا۔ ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے ہیں، پوری نظر رہے گی، ٹینشن نہیں لینی تسی، ٹھیک ہے؟ ذرا جاگیے گا آپ حضرات۔
تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا ترجمہ کوئی نہیں. میں نے کہا یہ جن کو ترجمے کا شوق چڑھا ہوا ہے نا، اب جو دریا کے کنارے تھا اس نے وہاں لکھ دیا جی دریا باتیدہ آ گیا جی. جس میں سٹیج تے بیٹھا اتنے گل تے انجی پھب دی ہے پر صدقے تہاڈی چپ تو جاواں. سمجھ آئی نا؟ جہاں گھر تھانے دے کول سی وہ تھانوی صاحب بھی لکھتے پے نے. توجہ نہیں؟ تے جہاں ڈپٹی فارغ ہویا تو ڈپٹی صاحب بھی لکھتے پے نے. وہ ترجمہ لکھن واسطے ڈپٹیاں ڈپٹیاں دی لوڑ نہیں، احمد رضا دی لوڑ پیندی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آئی؟ پیر بھائی تگڑا ہو کے بول سبحان اللہ ذرا. تو امام احمد رضا جیسا بندہ ہو تو وہ ترجمہ کر سکتا ہے، ورنہ آپ جس کا ترجمہ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں جا کے پٹڑی سے اتر جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اسی وجہ سے ہے جس کا جی چاہا اٹھ کے ترجمہ لکھ دیا. میں نے کہا پہلے یہ معیار تو دیکھ بھی ترجمہ تجھے لکھنا بھی ہے کہ نہیں لکھنا. سمجھ آ رہی؟ تو پھر اے دنیا کھچا ہی مارن گے نا کہ یہ الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں. جا آپ بندے دا پتر بنتے نو کہنے کیا ترجمہ کوئی نہیں. یہ اللہ رسول کے درمیان راز ضرور ہے، لیکن آؤ ذرا ایک بات سے میں پردہ ہٹاؤں اور پھر دیکھوں آپ کے دل کیسے مچلتے ہیں. علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کلمات اللہ رسول کے درمیان راز ضرور ہے، پر اے لوگوں یہ مت بھولنا کہ جب یہ کلمات کوئی اللہ کا کامل ولی پڑھتا ہے تو یہ کلمات خود بتاتے ہیں کہ میرا ترجمہ کیا ہے. آواز او پتر تیری آواز نہیں آؤندی، اپنا بالیاں مچا کرو پرا، تیری مہربانی ذرا بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. اے سونے سامنے والے ڈبیاں دی آواز کھول تھوڑی جئی ہے، بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے. میں ٹھڈوں تیرے تے راضی بیٹھا پر میں تھکے ہویا اور میں ویسے بھی تھکیا بندہ جے. اے میرے مرشدہ دی نظر ہے، حضرت عطار دی نگاہ ہے. بس میں تھکیا جے بندہ، میں تنوں صحیح دسدا پیا گل او جڑی بندہ پیڑ چ من جاوے. ٹھیک ہے؟ بس میں نیواں میرا مرشد اچا، میں اچیاں دے سنگ لائی ہوں صدقے جاواں اونا اچیاں تو جنہ نیویاں نال. اے میرا تعارف جے تے پر جے کو گل سننی ہے تو پھر تکڑے ہو کے بولو ذرا اس طرح. آؤ ذرا ہن اگلی بات. علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا کامل ولی، یہ جو میں کامل کی قید لگا رہا ہوں نا بڑی سوچ سمجھ کے لگا رہا ہوں چونکہ اعلیٰ حضرت ملانگ جو ہاں. اور سنیے ذرا یہ کامل اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی بڑے گھر اسی جم پئیے تو ولی بن جائیں گے. میں کہا نہیں ہو میرا پترا، انج نہیں ہونا. پتہ ہے کامل ولی کون ہوتا ہے؟ دو لفظوں میں سن لو، کامل ولی وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق. فیض رضا، فیض رضا. توجہ ہے سب حضرات کی؟ جن کی توجہ ہے ذرا فرمائے نا سبحان اللہ. پھر اگلی بات کہوں. گرامی قدر حضرات اس واسطے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں رکھیے. سمجھ آئی؟ کامل ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر چھلیاں مچھیاں منیاں نو تسی کیوں چمی رکھ دے ہو؟ میں نو پتا سی پتر تسی انجی بولنا، میں نو ڈاڈا چانن سی. علماء بھی تو بول رہے ہیں نا، تو مقتدیہ تسی بھی تو بولو نا. جے نو جم کے ماں نے نہیں چٹیا او نو تو چومنا ہے. خدا دا خوف کر، ایسے دو نمبر بندے نو چومن تو بہتر ہے اپنی سکی ماں دے ہاتھ چوم لے. آواز نہیں آ رہی ہو پتر؟ اس سے بہتر ہے کہ اپنے باپ کے ہاتھ چوم لو، اس سے بہتر ہے رب کا قرآن چوم لے. تماشا بنایا ہوا ہے، گڈیاں چومی جاندے ہو. خدا دا خوف کرو. سنیو تسی بھی مر کے قبر چ جانا ہے. تسا سمجھ ہو بھی چوم چٹ کے جنت چ جاواں گے؟ بوسا لین دا میں بھی قائل ہاں، چومن تے یہ تے حجر اسود نو چوم لئیدا ہے پر کسے گل تو چومیدا ہے. کیوں صاحب زیادہ صاحب؟ کسے گل تو چومیدا ہے، لیکن جڑا جنوں چومنا ہے دیکھو دے چو گل بھی ہے. آواز کمزور ہے پترو، تہاڈی آواز نہیں پئی آوندی یار. ہلو جلو تھوڑا جہا جے کو سننا چڑھتا.
اس واسطے سمجھو یہ علامہ محمد اکرم رضوی صاحب شہید رحمتullah علیہ آپ کی ساری زندگی کی للکار یہ ہے. پیر بھائی سیر نہ ہلا بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال بس کرو. بہت ہی کوئی تقوی دا فلڈ آیا بیٹھا تو آنو بولو ہون نہیں چوپ رہنا. ہاں چوکے بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. گرامی قدر حضرات اس واسطے جاگو جب کامل ولی کوئی پڑھتا ہے تو یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نہ کہنا کہ ان کا ترجمہ کوئی نہیں ان کا مفہوم کوئی نہیں. میں ایک بات کہنے لگا ہوں اگر سمجھ آئے تو پھر بولیے گا. ظاہراً جو آیتیں موجود ہیں جس میں نماز روزہ حج زکات جہاد کا حکم ہے اس میں بھی وہ بیان شاید نہیں ہے جو لفظ نون میں ہے کیونکہ راز تو پھر راضی ہوتا ہے نا. کیا بیان کر دیا خدا ہی جانے. اور یہ یاد رکھیں یہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز رکھا کیوں اور پھر کامل ولیوں کی جتنی روحانیت کی پرواز اترا کیوں بتا اس کی وجہ کیا ہے. راز پتہ کیوں رکھا تھا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو عزت و عظمت کے پرچم ہے نا وہ فرشتوں میں بھی بلند رہیں. آپ کہیں کہ سمجھ نہیں آئی. میں کہا جی تفسیر نعیمی دی پہلی جلد چوک کے نا الف لام میم نو پڑھی تینوں یہ سمجھ آئے گی تے ہن ٹائم تھوڑا سمجھا میں بھی دینا. جب بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں آتے تھے نا تو وہ جب آ کے جو بھی پیغام آتا تھا بطور وحی وہ جب پڑھتے تو میرے آقا بھی سامنے سے پڑھتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو دور کی بات ہے جب جبرائیل آپ کے سامنے وحی پڑھے نا تو آپ نے اپنی زبان اقدس و انور کو حرکت بھی نہیں دینی. ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. روک دیا اللہ تعالیٰ نے. اب کیوں روکا یہ بات بڑی سننے والی اور سمجھنے والی ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اس لیے تھا فرمایا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرے حبیب وہ جبرائیل کے شاگرد ہیں. جبرائیل پڑھاتے تھے اور حضور پڑھتے تھے. فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے حبیبہ چپ رہنا ہے اسی یہ قرآن نازل کر سکنے ہیں تو یاد بھی کروا سکنے ہیں. جبرائیل کا کام صرف لانا ہے بس. بولو نا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے فرمایا آپ نے پڑھنا نہیں کوئی جبرائیل کا شاگرد نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ پڑھاتے رہے اور حضور پڑھتے رہے. رہ گئی بات یہ کہ حضور کس سے پڑھے ہیں. یہ ختم نبوت کا ماحول چل رہا ہے اس پر بھی دو باتیں کر نہ دوں آپ کے سامنے. چلو سنیے یہ بات کر کے پھر میں آگے نکلتا ہوں. گرامی قدر حضرات جو نبوت کے خصائص ہوتے ہیں نا اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. سنی بندہ بولے سنی بندہ بولے سنی بندہ. دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب کسی سے بندہ پڑھتا ہے تو وہ استاد اس سے فوقیت رکھتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے جب ہمارے حبیب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا دیا اور پھر انسان کو پیدا کیا. رحمان تو اللہ ہے قرآن اس نے پڑھایا ہے. کس کو پڑھایا ہے؟ صدقے جامع یہی آواز چاہیے تھی مجھے. تو سب مفسرین نے کہا کہ حضور کو پڑھایا ہے. میں نے کہا جو درس نامی کرتے ہیں نا ان کو یہ بات بڑا لطف دے گی. آپ بھی سمجھے سنیو. ایک ہوتی ہے ترتیب لفظی. کیا ہوتی ہے ترتیب لفظی؟ اب جہاں دیکھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان اس کی ترتیب لفظی دیکھیں تو دیکھنا حضور کی عظمت کیسے ظاہر ہوتی ہے. فرمایا الرحمن رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھا دیا. خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا. پتا چلا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا. بولو یار. سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیان منصب نبیان
توجہ ہے؟ سب نبیان بات سمجھ آئی ہے آپ حضرات کو؟ اب یہاں بات بڑی سننے والی ہے اور یہ بات آپ کو لطف دیا ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا. اور وہ کسی کا مطلب کیا ہے؟ وہ میرے اور تیرے محبوب ہیں. اور کون ہے؟ تو یہ ترتیب لفظی ہے. چلو یہاں پر طلباء بھی بیٹھے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہیں، مجھے اور دعا مل جائے گی. ایک بات میں اور کرتا ہوں، میں حضرت صاحب زادہ صاحب آپ کی، پیر صاحب آپ کی، اور جتنے حضرات بیٹھے سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں. محبوب کے پڑھانے کی بات کی کہ ہم نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا ہے. اللہ کے تو بہت سارے صفاتی نام ہیں، تو الرحمن سے کیوں شروع کیا؟ لگ جاندہ پتا اگلی گل دا مول پاؤندے ہو یا نہیں پاؤندے؟ یہاں سمر صاحب گل تے ہے بھی رحمان تو کیوں؟ یہ دمانہ کی یہ رحمت. اس کا جواب علماء نے لکھا، فرمایا جب بھی کوئی استاد کسی کو پڑھاتا ہے نا تو وہ شاگرد کو بسا اوقات سزا دیتا ہے، ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے. فرمایا اللہ نے لفظ رحمان سے کلام شروع کر کے بتا دیا، اے زمانے کے لوگوں یہ نہ سمجھنا ہم نے اپنے حبیب کو جھڑکا ہے یا سزا دی ہے. نہیں، اور رحمت کے سائے میں اپنے حبیب کو بڑھایا ہے. بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. ہم نے اپنے حبیب کو جھڑکا نہیں ہے، سزا نہیں دی ہے. جیتے رہیے. اللہ آپ کو ایدہ مطلب کو گال ہوئی ہو چوپ شاہ بول لو. اور ہم ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں ان شاہوں کے ہم بولنے والے نہیں جو چوپ رہے. اسی اونا شاہ دے منہ ڈالے ہیں جڑا نیزیاں دے چڑھ کے بھی بول دے رہ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوئی بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی کہ یہ رحمان سے کیوں شروع کیا؟ سمجھ آئی؟ اور یہیں پر مفسرین کرام نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں استاد کو چاہیے اس کی طبیعت میں کچھ ترحم ہونا چاہیے، ہر ویلے پیپ ہاتھ چی نہ ہوئے. پی گئے ہو میرا جملہ، پی گئے ہو پیپ سیدھا کوٹ سمجھ کے. سمجھ آ رہی ہے یار؟ بولو تو صحیح نہ سنیو. رحمت و شفقت والا پہلو بھی استاد میں ہونا چاہیے. رہ گئی بات حبیب کی تو فرما رحمت کے سائے میں ہم نے اپنے حبیب کو پڑھایا ہے. بات سمجھیے آپ حضرات. لیکن یہاں پر ابھی بات رکی نہیں نا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا تھا کہ حبیب جب جبرائیل پڑھے تو آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے زبان اقدس کو حرکت نہیں دینی. میں صاحبزادہ قبلہ حضور شیخ القرآن جانشین شیخ القرآن کی توجہ چاہتا ہوں، حضرات علماء کی. جس حبیب کو رب نے روک دیا تھا نا کہ جب جبرائیل پڑھے آپ نے بولنا نہیں ہے، ایک موقع آیا تھا حضور بول پڑے تھے. چوپشاہ نہیں بننا ہو پائیو تو انو کی مسئلہ میں بیٹھے ہو جی میں سمندری دی لاری دا انتظار کر دو، تکڑے ہو کے باؤ خدا دیو بندے. اب بولا ذرا اچھی سبحان اللہ میں نو مدہ نہیں آ رہا. تکڑے ہو کے باؤ خدا دے بندے. واہ بھائی واہ اللہ دے بندے کیے دے ڈیرے تے بیٹھے ہو؟ وہ ایتھے تے چوپ ہون شریک اپنے تے او ڈڑ کے بولن جا رہے. بولو ذرا جزاک اللہ. توجہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و برکت دے. وہ نبوت کے خصائص بھی بتاتا ہوں تاکہ مرزد کی لتروڑ بھی ہو جائے. لیکن پہلے یہ گل سرے لا لئیے. ایک موقع آیا جب میرے حضور بول پڑے، اور کیڑا موقع ہے؟ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خانیمی گجراتی نو پڑھ لیا جے. ہوا یہ، ادھر دیکھنا، جبرائیل امین پورا قرآن جب بھی لاتے تھے نا، مطلب جب بھی کوئی آیت آتی پتہ ہوتا تھا آج نماز دا حکم جا رہا ہے، آج زکات دا ہے، آج حج دا ہے، آج پہلے نبیاں دے قصے، آج جنت دا ہے، آج دوزخ دا ہے، پہلے نبیاں دے قصے اے جا رہے ہیں. جدو الف لام میم لے کے آؤندے پیر سے نا سارے راہ پریشان سن. آج ایک ہی ہے الف لام میم. چلو یہ نو سمجھ آئی. اگلی گل، جب حضور کے پاس آئے نا تے اوندیاں کہندے الف، حضور کو حکم تھا چپ رہنا ہے. پر ہون جڑا ہون بولے گا پھر سوال. حضور فرمان لگے فہیم تو میں سمجھ گیا آگے چل. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی میں دو پلوان بیٹھے نے نا، دو کہتے ہو جانا تصویر دیاں یا نہ پکیاں جے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. کیا فرمائے؟ فہیم تو میں سمجھ گیا آگے چل. جبرائیل بھی ہیں
انہوں پتا ہے مینوں نہیں پتا کہندا لام فرما فہم تو اگے چل میم فرما فہم تو اے چونے کی جملہ دین لگیاں عظمت مصطفیٰ دا اے نبی پاک ایویں نہیں سن بولے اشارہ قدرت آلو سی بھی بولو جبرائیل نو بھی پتا لگے اوہ ساریاں دا نہیں پتا کچھ ہے گیاں نے جڑیاں او دیاں دے دیاں نے ہائے 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 کچھ راز کی باتیں بھی ہیں جبرائیل کو بھی پتا چلے کہ جو مجھ سے بھی آگے کی پرواز رکھتے ہیں اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار؟ سنو بات چلی تھی ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. نبوت کے خصائص میں سے خصوصیت یہ ہے وہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا دنیا میں, نہ ماں کا نہ باپ کا نہ کسی استاد کا نہ پروفیسر کا, کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. کیوں؟ نبی خود معلم ہوتا ہے. آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی چاہیے. اور جو استاد ہوتا ہے نا زمانے میں, اب ظاہر سی بات ہے جب میں تقریر کرتا ہوں کئی میں نے پوچھا نا کیڑے استاداں کول پڑھے ہاں تے جدوں میں دسدا فیضان مدینہ فیصل آباد, میرے استاد اس ٹائم پورے پاکستان دے تعلیمی امور دے نگران جے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل رضا اتاری صاحب, اور مدنی چینل تے جڑے مفتی قاسم صاحب دامت برکات العالیہ بند نے تفسیر بیضاوی میں انہاں کول پڑھی ہوئی ہے. سمجھ آؤندی بھئی ہے؟ تو جب میں بتاتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا انہاں دا شاگرد ہے؟ میں کہ ہاں جی. یہ دا مطلب ہے شاگرد نو دیکھ کے استاد ال توجہ جاندی ہے. حضور کی اتنی اعلیٰ خصلت ہے, کوئی دیکھ کے کہتا تھا کس نے سکھایا کہ فلانے نے تو وہ افضل ہوتا. فرمایا حبیبہ تیرے تو افضل تے جمعے ہی کوئی نہیں. نا انصافی کر گا جڑے چو بیٹھے روٹیاں نہیں حرام کرنیاں. حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے, میرے نبی نے فرمایا, اما عائشہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں, آپ نے فرمایا ہے جبرائیل بتا تو نے اولین کو دیکھا, آخرین کو دیکھا, تو نے عرش والوں کو دیکھا, تو نے فرش والوں کو دیکھا, یہ بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ ناجلی گل حضرت جبرائیل کہنے لگے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد. آقا ساری کائنات کو الٹ پلٹ ڈالا ہے, جیسا رب نے آپ کو بنایا کوئی بنایا ہی نہیں. حق محمد یا محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد, سیدی مرشدی. آواز ہے سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ. علماء اہل سنت, اہل سنت, آنکھوں اہل جنت, جنہ جنتی ہو بولے اہل سنت, اہل سنت. جزاک اللہ. جس کے چہرے پر جتنی رونق آئی ہے مسکرا کے سبحان اللہ فرمائیں. وہ آیا بھئی سواد کے کوئی نہیں آیا. دوستان مکرم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو نبی ہوتا ہے اس کی خصوصیت میں سے ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, وہ رب سے پڑھ کے آتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اور یہاں پر میں ایک گل ہوں نا گل دا سرے بھی لاؤنی چاہیے, نتیجہ بھی کرنا چاہیے. مرزے قادیانی کو پوچھو, جن مرزائی نے انہوں نے پوچھو تو آڈا مرزا پڑھیا لکھیا ہے. ہوں یہ تو کہہ نہیں سکتے بھی ان پڑھے بلکہ ان پاڑے. اوئے بولو میری سچی ان پاڑ. لے میں انج بیلنے چ دیاں گا جی میں دوبارہ بیلنے تنی دا ہے نا. چلو ہوں تکڑے ہو جاؤ, کہندے نے ذرا اینو تے رگڑا دے ایک باری. تکڑے ہو بھائی سنیو, تکڑے ہو ذرا. ان پاڑ, ان پہاڑ. ہوں یہ تو کہہ نہیں سکتے یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے. کتوں کتوں فلانے سکولوں فلانا. میں کیا انہاں سکولیاں چ کھجڑ ہویا ہے. سنی بولے سنی بولے سنی بولے کہندے ہاں جی انہاں سکولاں چ کھجڑ ہویا ہے. تو میں کیا اے دا ایک کھجڑ ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ نبی نہیں, چونکہ نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا ایتھے نہ پڑھے اوتھوں پڑھ کے آ. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. نبی کی دوسری خصوصیت کیا تھی سنیں, یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے. نبی کی دوسری خصوصیت یہ ہے, اور یہ خصائص نبی میں, نبی اپنی وحی خود نہیں لکھتا. دیکھے ہے نا جی, یہ بڑی وزنی گل میں کی تھی, یہ سمجھو.
نبی اپنی وحی خود نہیں لکھتا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کاتب وحی ہوئے، لیکن نبی پاک نے چند بادشاہوں کی جانب خط لکھے، یہ یاد رکھیں، اور وہاں پر پتہ کیوں لکھا تھا؟ تاکہ لکھنا بھی میری سنت بن جائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کے پاس گئے، دیکھا تو آپ تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، آپ نے ایک پیڑا پکڑا، روٹی لگا دی۔ اب علماء کہتے ہیں نبی پاک نے روٹی اس لیے لگائی تھی تاکہ روٹی لگانا بھی میری سنت بن جائے۔ پکی نہیں، روٹی نہیں پکی، ہن حضرت میری تار چھیڑ دے پہنے تے گال دور ٹر جانی ہے، پالا جیب چ پتر، پالا جیب چ خیر ہے، میں لے لینا ہی ہن جے نے موبائل کڈیا میں ایتھے لے لینا، اے میں تانوں دسدا پیا جی، بولو ذرا، روٹی پکی نہیں، کیوں؟ ایتھے میں مٹھا بولاں گا، کوئی گلاں ہوندیاں نے، تسی بھی زور لا لیا کرو، اسی حلال ہونے والے ہو جانے ہاں، تسی اودا ہی بیٹھے رہندے ہو، توجہ میرے ال کریا جے۔ فرمایا کہ اے روٹیاں باقی پک گئیاں، اے نہیں پکی، فرمایا اے نا قیامت تائیں بھی کھڑی رہے تو نہیں پکڑی، ہاتھ جو مصطفیٰ دے لگ گئے نے، یہ نہیں پک سکتی، ہاتھ میرے لگ گئے نے۔ کمال ہے، او جنوں ایک باری ہاتھ نبی لا چھڈے او تے کبھی سڑ نہیں سکدا، تے جڑا ابو بکر ہجے تائیں نال ہے۔ نعرہ رسالت، گج بج کے نعرہ لاؤ، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ہاتھ فداد بلند کر کے صدیقی بولے گلی گلی نگر نگر، اور آواز آئے گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، اللہ خیر و برکت، اکھا دی ٹھنڈک دل دا چین، آکھو یا حسن یا حسین، اکھا دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھا دی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اہل سنت، اہل جنت، آنکھو اہل جنت، اہل سنت، اہل سنت، دیکھو جنت، اللہ اکبر، سواد آیا ہے، لیکن واپس پلٹیے، گل جی اتھے ہی کھلوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی وہی خود نہیں لکھتا ہے۔ میں کہتا سوئے تو آڑے مرزے نے کنیاں کتاباں لکھیاں، کہتا جی 21 کتاباں لکھیاں، میں کہا اے دا لکھنا ہی اے دے جھوٹے ہون دی دلیل جی۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ میری قوم نو اگلا جملہ سمجھ آ جائے، ایڈا وزنی۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے کول جدو پیغام آیا نا تو آپ نے فرمایا کیڑی گل ہوئی بھی تم ہی سورہ فاتحہ تفسیر لکھتے میں بھی لکھاں، فرمایا اینج نہیں، گل پتہ کینج بننی ہے، آپ بہ جانے ہیں بادشاہی مسجد دے وچ، تم ہی پیچھے ہٹ کے بہ، میں بھی پیچھے ہٹ کے بہنا، تو اپنا کاغذ قلم پیڑ دے وچ رکھ، میں اپنا رکھنا، دوروں بہ کے تو اپنے قلم نو آکھ لکھ، میں اپنے نو کہنا لکھ، لگ جائے گا پتا تو نبی ہون دا دعویٰ کرنا ہے، دیکھاں گے قلم ٹردا یا نہیں۔ میں تے نبی دے غلاماں دا غلام 1400 سالہ بعد ہاں، یہ قلم چھاڑا مار کر لکھے تے مینوں حسین دا بچہ کون آکھے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ اور سنو سنو، یہاں پر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا اے جھوٹا دعویٰ کرنا لیا، تیرا لکھنا تیرے جھوٹ دی دلیل ہے۔ اور یہ ائمہ مفسرین کرام نے یہ نقطہ لکھا ہے، وہ اپنی طرف سے بنا کے نہیں دے رہا آپ کو، یہ لکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھے یہ نبی کی خصوصیت ہی نہیں ہے، وہ اپنی وحی نہیں لکھتا ہے، یہ شیطانی خزائن اپنے ہاتھاں نہ لکھے نے، نہیں توجہ فرمائی نا آپ حضرات، ہاں شیطانی خزائن اپنے ہاتھاں نہ لکھے نے۔ میری بات سنیں آپ حضرات، آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ لکھنا نبی کی خصوصیت کیوں نہیں؟ اینج ستے رہو گے پھر تو میں کو نہیں سنانا، میں تو جاگ دی قوم نال تقریر کراں گا، اور آج تے آپاں ایک نہیں دو شہیداں دے آپاں ارستے بیٹھے ہاں، تو ذرا جا کے سجے کھبے دیکھ لیا جے، چوپشاہ نہیں بڑھنا۔ پتہ ہے نبی کیوں نہیں لکھتا ہے؟ آئے ہائے ہائے، میں ہوں مٹھا جیا بولن لگا، چیک کریا جے جملے دا نا لطف لیا جے۔ علماء فرما دے نے لکھدا او ہوندا ہے جنوں بھول جان دا ڈر ہو گئے، لکھدا او ہوندا جنوں بھول جان دا ڈر ہوے،
تے جیڑا ابو ہریرہ ورگیاں نو حافظہ دے چھڈے انہوں بھولن دا ڈر کتے ہے؟ بولو نا، لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو. لکھنا نبی کی خصوصیت نہیں ہے. اپنی وہی ہے دوسری خصوصیت. لو جی ہن تیسری بھی سنیا جے تے تکڑے ہو کے سنیا. نبی کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے وہ نبی جو کہے وہ ہو جائے. صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں. نبی جو کہے وہ واہ واہ. میرے نبی نے جب جب کہا اور جو کہا وہ ہو گیا. اگلی بھی گال سنیا جی ہن پتہ لگے گا نا دشمن احمد پہ شدت کون کرتا ہے. مرزے نے جدوں بھی جو آکھے اللہ دے فضل نہ ذلیل ہی ہویا جے. کہندا جی تانوں پتہ ہے نا میری بیگم حاملہ ہے. لوگوں نے کیا سانوں پتہ ہے. کہندا جی منڈا ہونا ہے. اللہ دے فضل نہ 9 مہینے بعد ذلیل ہویا کڑی ہوئی. جاگو تے صحیح نا ذلیل ہویا مرزا. اگلی گل کہندا اگلی باری منڈا ہونا جے. انہاں کہ پھر ہو تو پھر کی کرے گا. کہندا جی ویکھیا جے وڈے وڈے بادشاہ دے دربار تے آ کے چکن گے جناب وہ کپڑیاں تو برکت لین گے. منڈا تو جم پیا وہ جمدا تھوڑے دنوں بعد ہی مر گیا. اگلی گل بھی سنیا جے بادشاہ نے تو کی برکت لینی سی خسرے بھی ویلے ہی گئے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آپ نو پتہ ہے نا 1.25 مہینے تو پہلوں اسی نیانا باہر نہیں کر دے. خسرے بھی آ جان تو 1.25 مہینہ منڈا نہ آئے گا پھر نہ ہی پھر تینوں کچھ دے گے. وہ 1.25 مہینے تو پہلوں ہی مر گیا. خسرے بھی ویلے ہی رہے. اینج دا کمینہ جے مرزا. آپ کو سمجھ آ جائے بولو میری سنی قوم. ہاں جی ہاں جی. اور یہ میں آگے چل کے آتا ہوں ذرا توجہ فرمائیں. جاگدے بیٹھے ہو جو کہے وہ ہو جائے. انہیں جدوں بھی جو آکھیا ہے نا ذلیل ہی ہوئے. اور اگلی بات بھی سن لینا اگلی بات بھی سن لینا. نبی کی ایک اور خصوصیت ہے یہ چوتھی بتانے لگا 4 دی. نبی جس جگہ پہ پردہ کرتا ہے نا مطلب فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے. یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے. اے بڑی ڈونگی جائی گال کرن لگے آجے. اور سنو ایتھے ذرا رافضیاں دی خبر بھی لینی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے نبی نے پردہ فرمایا تھا سب سے پہلے اس امت میں مسئلہ کون سا اٹھا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کو کہاں دفن کریں. کچھ کہتے تھے کہ جناب مکے میں, کچھ کہتے تھے یہاں مدینے میں, کچھ کہتے تھے بقیع میں, کچھ کہتے تھے یہاں, کچھ احد میں. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں بتاؤں کہاں دفن کرنا. کہا بتائیے. سب چپ ہو گئے. امت کا پہلا مسئلہ سارے چپ ہو گئے. انہوں نے پتا سی رازدار مصطفیٰ جو ہے مسئلے دا پتا ہوئے گا. حضرت صدیق اکبر نے آکھا میں نبی پاک کو پوچھیا سی انہوں نے دسیا سی نبی جتنے پردہ کرے اتھے ہی دفن ہوندا ہے. سارے لوگ کی چپ ہو گئے. بس بھائی صدیق تو بات بول کوئی نہیں سکتا. ایتھے میں ایک جملہ دین لگیا سجے کبے ہاتھ نہ تھلے رکھنا 2 نمبری نہ کرنا. اور میں کیا زمانے دا کمینہ بندہ ہے جیڑا کہندا ہے کہ نبی پاک دے جنازے دے اندر صرف مولا علی تے 3 جنے ہور سن باقی کوئی نہیں. اگر صدیق اکبر کوئی نہیں سی مسئلہ تیری بے نے دسیا ہوئے ہاتھ چوکے والا سنیا. نہیں یار تھکے بیٹھے چلیے. نعرہ رسالت اور آواز آنی چاہیے. نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدنا صدیق اکبر دا نعرہ لاؤ. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اکھا دی ٹھنڈک دل دا چین اکھا دی ٹھنڈک دل دا چین. واہ بھائی واہ. علامہ صاحب نو تقریر کرونی ہوندی ہے. اگر یہ بندہ نہ ہوندا تے ہن تے میں گڈی دے وچ ہونا سی. کوئی گل بھی سمجھ آئی ہے؟ کیڑا کہندا کہ نبی پاک اوتھے حضرت صدیق اکبر جا چوڑ جان دی. یہ مسئلہ کہنے دسیا کہ صدیق اکبر نے. میں کیا پھر ڈوب کے نہیں ماردا اوتھے ایسی تو مسئلہ دسیا. ایتھے ایک ہور گل نہ دس دیاں
یا اللہ آپ نو سلامت حضرت اے بزرگ بیٹھے جے تے گل بنی پئی ہے البرکت مع اکابرکم سمجھ آئی برکت بابیاں دے بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چار دیاں جنہاں بابیاں نو پیچھے کیتا ہے نا آج کھڈے لین بھی لگ گئے جے اس واسطے بابیاں نو نال رکھو کامیاب ہو جاؤ گے بابا حضور نباز قوم ورگا ہوئے تامی کامیاب ہوئے بابا خادم رضوی ورگا ہوئے تامی کامیاب ہو تے بابا پیر الیاس قادری ورگا ہوئے تامی کامیابی ہو بابا ہونا چاہیے دا جے بول لو تو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے یہ جاگ آ گئی ہے تو ہن اگلی گل بھی کر لئیے جاگ دے بیٹھے ہو جڑے کھلوتے ہو تسی بھی ہاتھ چک سکتے ہو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اے گل سنیا اے گل سنیا جے نبی جس جگہ پہ پردہ فرماتا ہے اسی جگہ پہ بولو تو صحیح نا او توانو میں نہیں کردا پا بولو تے صحیح نا یار میں ٹینشن ڈر جاندے نے جناب وہ جاگو سنیو نبی جس جگہ پہ پردہ فرمائے وہی میں ہوں جڑا روک گیا میں ایویں تو نہیں نہ رکیا یہ میں تمہیں چیک کرنے لگا نا جی یہ کوئی مرزائی ہے جے دے اندر کوئی حلال دی ٹاکی لگی ہوئے ویسے مرزائی ہوئے تو حلال دی ٹاکی ہو ہی نہیں سکتا لیکن میں پوچھن لگا بھی کہتے نہیں مجھے پوچھو تو صحیح چل میں تینوں پوچھن لگا جے اپنی ماں دا دودھ پیتا ہی نہ تو مینوں دس پھر تہاڈا مرزا کتھے مریا دسو اے جڑے نہیں نہ بولے تسی ہن بولنا ہے تے وٹ میں کڈاں گا سارے سمجھ آئی نا اے مرزا برانڈرس روڈ لاہور او دی ایک بلڈنگ او دے وچ کمرہ او دے وچ لیٹرین دے وچ مریا ایک منٹ اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے اے پتر دے بور سے ہونا لے او جگ میں کیا جے تہاڈا ایک بقول تہاڈے نبی ہے اینو پھر دفن کرنا تے اے دا منہ دیو فلاش دے وچ اور اے جڑا جملہ ہے نا جی میں نو بابا جی کہہ رہے نے اے حضور محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے اور سنو آپ بتائیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کو عام تو نہیں سڑنا جی آپ دے کول بدبخت آگے کہنے لگے میں ناجرہ کرنا ہے تو آپ نے فرمایا پھر سارے لے کے آئیں اپنے چھوٹے مڈے نکے موٹے بڑے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے لے کے آئیں توجہ تو نہیں وہ سارے لے کے آیا تبلے کئیاں کوڑے چکی پھرے تو یہ کوڑے سمجھ دے ہو نا وہ آ کے بہ گئے جناب ہم مناظرہ کریں گے آپ نے فرمایا شروع کرو اکھے بابا جی تسی کلے ہی فرمایا چوڑ ہو گئے ہو کی میں کلا میں کہا تسی کلے ہی ہو فرمایا میرا نام کی اکھے جماعت علی تے فرمایا جڑی علی دی جماعت ہو وہ کلی نہیں جے ہوندی ہن سمجھ آئی ہے اے ساڈے بابے جے تے بابیاں نے پہلے ہی دا چڑھے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرما چڑھے فرمایا ہم نے بڑے دعوے کبھی نہیں کیے لیکن فرمایا کہ بس اس کے پاس اتنے دن ہے اس کے بعد مر جائے گا اور جو آنکھیں ہے تے مر گئے اونجی ہویا جن جا کے اور جناب مریا لیٹرین دے بیچے میں کہہ ہے طاقت تے اتھے دفن کرو فلاش دے بیچ منہ دیو انہوں پتہ لگے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیویں کریدا ہے ہائے 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 اچھا او تو پھر تو تا کے کڈیا جی میں کتا ٹرک تھلے آ جوے نا میری ستی پئی قوم ہے جی میں کتا ٹرک تھلے آ جا کے تو تا کے کڈی دا ہے نا ہیں تے پھر ایک کمینہ تے لبڑیا سی اینو پھر توتا جویں گندی گڈی ہو جوے نا تے او ڈیک تے لے جا کے پیپ نہ دھوندے نے اس خنجیر نو اداں دھوتا سی تے چوک کے ایک ڈبے چ پا کے تینوں سٹیا ٹرین تے لے گئے جہنم خانے توجہ تو نہیں نہ فرمائی گرامی قدر حضرات یہ ہے ایک گندا نبی دی جڑی خصوصیت ہوندی او میں تانوں دسی بیٹھا اور سنو ایتھے ایک مسئلہ اور بھی سن لو نال لگ دیاں چلو ہن ختم نبوت دی گل چھڑ جو گئی ہے یہ مسئلہ بھی سن لو ضرورت نبی دی جدو پیندی ہے نا
علماء قرآن و حدیث دے وچوں دلائل دیندے نے کہ 3 چیزاں دے وچوں کوئی ایک چیز پائی جاوے نا تے نبی دی لوڑ پہ جاندی 3 شیاں چوں ایک شے پائی جاوے تے نبی دی لوڑ ہے اگر اونا 3 دے وچوں کوئی ایک بھی نہ پاوے نبی دی لوڑ نہیں پہ سکتی وہ تھوڑی جی اوکھی تقریر بھی سن لیا کرو لیکن میں سوکھی کراں گا آخر تار دا مرید جو سوکھی کراں گا 3 شیاں چوں ایک شے ہوئے نا انہوں علماء دی زبان کہتے ہیں ضرورت نبوت اجراء نبوت لوڑ پیندی ہے کیڑا مسئلہ ہے تو کو بڑی کو عجیب جی گل سنان دے ہے سواد آئے گا تو انہوں سن کے جس ویلے پہلے نبی دی تعلیمات بدل جان اور لوگ انہیں تحریف کر چھڑن اس ویلے نویں نبی دی لوڑ پہ جاندی ہے کہ لوگوں نے سارا کچھ بدل دیتا ہے لہٰذا ہون دین دی تجدید دی لوڑ ہے نویں نبی دی ضرورت ہے تاکہ وہ آوے اور ساریاں کمیاں جڑیاں لوکاں خواہشات نفس دے مطابق کیتیاں نے وہ ساریاں دور ہو جائیں کیونکہ پہلیاں جنیاں کتاباں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم لیا ہی نہیں یہ نہ تحریف نہیں ہو سکتی بات دے چھڑیاں اور چند دن پہلے میں پڑھ رہا سی تورات شریف اور زبور شریف دے بارے پڑھ کے دیکھو یہ زبور شریف انجیل شریف پڑھو زبور دے بارے کہ صرف 4 بندیاں نے حفظ کیتی ہے بس اور چاروں دے چاروں نبی سن سمجھ آ رہی ہے سمجھ آئی ایک قرآن مجید ہے جڑا بچے بچے دے سینے دے وچ اتر جاندا ہے لیکن جڑی میں گل کرن لگیا نا سمجھے آ جائے جدوں پہلے نبی دی تعلیمات بدل جان اس ویلے نویں نبی دی لوڑ پہ جاندی ہن آ جاؤ ساڈی تعلیمات دا حصہ کیا قرآن ہے نا بولو تے صحیح نا سونیو 2 منٹ دیو سونیو 2 منٹ دیو جناب اپنیاں بند کرو مینوں 2 منٹ دیو گل بڑا خاص ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھا رہے ہیں ساڈے نبی دے قرآن دے بارے رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون فرمایا قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے یہ دا مطلب ہے قرآن بدل سکدا آخر اس تے کو دلیل ہونی چاہیے میں کہ ایک تے دوسری سن اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ جڑے اللہ دے کلمات نے کدی بدل سکدے اور اگلی گل بھی سنو یار ساڈا قرآن کوئی ایویں نہیں خدا دی قسم بڑی تکڑی کتاب جے بڑی تکڑی ایڈی تکڑی اللہ نے چیلنج کیتا ہے قرآن دے وچ اللہ فرماندا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ او قیامت تک آن والےو قرآن بدل نہیں سکدا جے تہاڈی طاقت ہوے ایک آیت ہی بنا کے دکھاؤ فرمایا نہیں بنا سکو گے کیونکہ رب دا کلام ہے تے جدو ساڈا قرآن بدل سکدا ہی نہیں تے نویں نبی دی لوڑ ہی نہیں بولو سنیو ٹیکنیکل پوائنٹ جے ٹیکنیکل پوائنٹ نمبر 1 نمبر 2 جڑا پہلا دین ہوئے نا وہ مکمل نہ ہوئے او دے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور ارادے دے نال کچھ نہ کچھ چیز رکھ لوے آن والی قوم واسطے اعلان نہ کرے کہ یہ مکمل ہو گیا ہے او دے اندر کوئی کمی ہوئے اور جویں جویں دور جدید آندا جاوے لوڑاں ودیاں جان تے پھر اللہ تعالیٰ نواں نبی کالدا بھی ہن لوڑاں ود گئیاں نے سمجھ آئی تو ہن لوڑ پہ گئی ہے رہ گئی ساڈے دین دی بات اللہ نے قرآن ہی فرما الیوم اکملت لکم فرمایا حبیب تواڈے دین نو اسی مکمل کر چھڈیا ہے اے دین دین مکمل دین کامل دین اکمل قیامت دی صبح تک جتنا بھی جدید دور آ جائے قرآن ساریاں ضرورتاں پوریاں کرے گا جدو تعلیمات مکمل نہ ہون تے نبی دی لوڑ پہ جاندی ہے تے جدو اللہ نے دا چھڑیا کہ حبیب جڑی تہاڈی تعلیمات مکمل ہے تے نویں نبی دی لوڑ ہی نہیں 2 مسئلے ہو گئے یہ دوسرا ٹیکنیکل پوائنٹ ہوں ذرا تیسرا سنیا جے نبی دی لوڑ اس لیے پیندی ہے جس لیے وہ نبی مخصوص علاقہ مخصوص شہر یا مخصوص قوم والے پاسے ہوئے تے پھر ہوندا بھی چلو انہاں کول تے نبی ہے تے انہاں دا کی بنے گا چلو ادھر بھی کال چھڑیے عربیاں کول تے ہے اجمیاں دا کی بنے گا دیہاتیاں کول تے شہریاں دا کی بنے گا تے پھر نبی دی لوڑ پہ جاندی ہے تے جدو آئی ساڈے نبی دی گل ہن اپنی ذمہ داری تے بولنا جے میلاد بھی آوندا پیا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
حبیب آپ ان کو فرما دیں کہ میں ساری کائنات کی طرف اللہ کے رسول بن کے آیا. تو جب کائنات ساری کی طرف رسول بن کے آ گئے تے ہن نویں نبی دی لوڑ ہی. 3 پوائنٹ آگے سمجھ آپ کو. لو جی ہوں جڑی اگلی گل کرن لگا تسی آپ بولنا مینوں پتہ لگے بھی جاگدے بیٹھے ہو. ادھر دیکھنا حضرت صاحب زادہ صاحب آپ دی توجہ چاہ لینا. میں جتنے علماء بیٹھے ہو او پتر ادھر میرے لے آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. ادھر دیکھیں ہمارے نبی کا دین بھی نہیں بدل سکتا لہذا نویں نبی دی لوڑ دئی. دین مکمل ہے اگر نہ مکمل ہوندا تو پھر نویں نبی دی لوڑ ہونی سی لہذا ہن نویں نبی دی لوڑ ہے. ہمارے نبی پوری کائنات کی طرف نبی ہیں اگر آدھی کائنات کی طرف ہوتے یا تھوڑے رہ جاتے تو نئے نبی کی ضرورت تھی. ہن نویں نبی دی لوڑ ہے. میں کہی پہلی تے گل ہے بھی ہو ہی نہیں سکدا یہ محال ہے بھی کوئی نبی آوے. چلو با فرض محال یہ تھوڑی جہاں ہن مرزے نو رگڑا بھی تو چھترول بھی تو کرنی ہے نا جی. ہوں میں چھترول والے پاسے جان لگا جی سمجھ آئے. میں کہا جی نبی دی لوڑ پی ہی گئی سی تے کی خیال ہے کانے ہی رہ گئے سائیں. او یارا بولو تے صحیح نا. میں پہلے کہہ رہا بھی ہو ہی نہیں سکتا لیکن یار کانے دی لوڑ سی اور پھر کہندا میں عیسیٰ. میں کہا بلے جڑے عیسیٰ علیہ السلام سن او تو انے نو اکھاں دیندے سن اے کیڑا جڑا آپ ہی کانا ہے. تاجدار حق نبوت تاجدار حق نبوت محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے ہیں آقا ہمارے ہیں آقا ہمارے. ماشاءاللہ کان پھڑے نے بابا جی کہندے نے مرزے نے سیال کوٹ کان پھڑے نے. میں کہا جڑے قبر چ پھڑے نے وہ کون دسے گا. جڑے قبر چ جوت پھردے پے نے وہ کون دسے گا. یہ ختم نبوت کا ماحول تھا. میں نے کہا چلو 2-4 باتیں ایسی بھی کر دوں کہ آپ کو مزہ آ جائے ذرا ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ جائے. رہ گئی بات میرے آقا دی. آپ نے کمال کر چھڑیا. وہ ایک جی میں آتا ہوں میں بالکل آتا ہوں جی انشاءاللہ. یہ سوشل میڈیا دے فائدے بھی نہیں تے نقصان بھی نہیں. وہ میں کسی جگہ تے نعت پڑھی سی تے حضرت نے سن لی کہندے ہن وہ سنا کے جانی. چلو خیر بہرحال میں آتا ہوں اس طرف لیکن پہلے یہ بات آپ سنیں گے اور سمجھیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے. گرامی قدر حضرات یہ بات ذرا سمجھنے دی کوشش کریا جے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا. ادھر دیکھنا آپ نے فرمایا ایسے اینج انگلیاں چکیاں اس طرح. آپ نے فرمایا انا وساعت کہاتین. اینج انگلیاں کھول کے نہ دبا چا آپ نے اینج ملا چھڑیاں. انا وساعت کہاتین. فرمایا لوگو یہ ہن سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں. فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے بیچ میں نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. مسئلہ ختم. لوڑی کوئی نہیں. سمجھ آؤں دی بھئی ہے لوڑی کوئی نہیں. حضور نے فرما دیا اللہ خیر صلی اللہ. سارے نبی بنا کے کہنے کلے نے اس اللہ نے قرآن کہہ چھڑیا وخاتم النبیین. جدو انہیں ہی فرما چھڑیا بھی ہن میں بناونا ہی کوئی نہیں. گل تو مک گئی. پھر یہ کتوں آ گیا. پھر وہ بھی کانا. ہاں پھر کانا. پھر اگلی گل ہوں میں اپنی لین تے چڑھن لگا تو ذرا مینوں چڑھن دیو نا جی. پھر کانا طوفان یہ ہے کسیٹی دا منڈا. بلے 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 کسیٹی. میں مسجد چ بیٹھا مینوں کو گلاں پردے چ کرنیاں پی رہیاں نے. پتہ نہیں کہنے کہنے کسیٹی کچھ بھی آپ ہے اصل نہ سن کمال والی گل ہے. اور یاد رکھو قادیانی کافر یہ پکا کافر. اور سنو اگر کسی دے ٹیڈے درد ہوئے اتنے میرے سامنے لے آؤ میں سپیکر دے سر چ مارا. زمانے دیا ذلیلاں تینوں شرم نہیں آؤندی. ایک قادیانی وہ کافر ہے جنوں میرے ملک دی پارلیمنٹ نے بھی کافر آکھیا ہے تے رب دے قرآن نے بھی کافر آکھیا ہے. تے جدو اسی قادیانی نو کافر کہنے ہیں نا اے ساڈا قانونی حق بھی ہے. اور سنیو یہ ساڈا قانونی حق ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. وائلیشن قانون پہ عمل ہونا چاہیے. ہاں میں کہا تیری نسل مکے پھر قادیان کافر کہن دے
کیوں؟ میں کہا قانون تے عمل ہونا ہی، یہ لکھا ہوا ہے، کرنے دینا. اور یہ دے ٹیڑ چ درد ہوئے نا ایک باری وہ سامنے کھڑا ہو جائے، خدا دی قسم ہے جڑا ختم نبوت کھڑا ہوئے مالک ممتاز قادری بنا چھڑ دے جے انہوں. یہ کئی کتے بلے ہیں جنہوں نے بڑا شوق ہے. بہادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. توجہ ہے بھائی صاحب رات کی؟ اس واسطے ختم نبوت ہے. ایک کئی ہوندے نے میں درخواست دوں گا، میں کہا کیڑی بےبے نو تو کسے پول دے بیچے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا قانونی حق ہے. قانونی جنگ لڑنا بھی سیکھو، اور یہ میرا مذہبی حق بھی ہے. یہ وہ ہیں جن کو ہمارے قانون نے بھی کافر کہا ہے، ہمارے قرآن نے بھی کافر کہا ہے، اور یہ پکے کافر ہیں. خبردار ان کے ساتھ لین دین اگر کی، اگر کاروبار کیا، اگر رشتہ داریاں کی، اگر سلام کیا، اگر جنازہ پڑھا، مر تھا جاؤ گے. یہ مطلب ہے مصطفیٰ نے منہ نہیں لونا. ایک کتے نبی پاک دی ختم نبوت منکر نے تو رشتہ داریاں رکھنا. میرا جملہ سننا، اگر کوئی ساتھ ساتھ ہوئے تو 5 کلو دا سیر نہیں ہلاؤنا. گناہگار رہ لیں پر مصطفیٰ دا غدار نہ رہیں، کیونکہ گناہگار کی معافی ہے پر غدار کی. اس واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی. بات کہیں دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے. اور یہ ختم نبوت کا عنوان سمجھانا بھی ضروری تھا. اور یہاں پر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے علامہ نورانی کے مزار پر. سمجھ آ رہی؟ شامد نورانی صاحب آپ نے نا وہ ایک صحافی نے کیتا سوال، میں بندے کو پتا ہوگا نا میں کتنے کی بولنا سواد پھر آؤں ہے. ایک صحافی نے سوال کر دیا ان سے، کہنے لگے جی یہ آپ نے نا سارے ملا لیے ساتھ، کیونکہ علماء کو اختلاف بھی ایسی نا بھی سارے کٹھے نہیں کرنے چاہیے. تو آپ کہتے سن بار یار سور مارنا ہوئے تو کتے نال رکھنے پہنے. مٹھے بولو کتے فوت نہ ہو جایا جی. ہیں نہیں نہ ہوں گل میں کر چھڑیے تو کہیے جی این جی ویکھی جاندے جی دوبارہ کر دیں. آپ نے کسی پوچھا بھی یہ سارا رڑا مڑا دڑا بڑا، آپ نے فرمایا گل سنو عقیدہ بھی اپنا ہے تے ہر جگہ تے امام بھی میں انہاں میں کدی کسی پیچھے نہیں کھلوتا. انہیں کہا سارے رلایا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا سور مارنا ہوئے تو کتے نال رکھنے پیندے جے نا. جڑے ہن چوپ بیٹھے ہو تہاڈی کوئی رشتہ داری ہے، پھر چوپ کادے آتے بیٹھے ہو؟ اچھا اگلی گل آپ کے لیے میں ایک جملہ، ایک صحافی نے نا سوال کر چھڑیا حضرت. وہ صحافی ہوندے نے نا تانوں پتہ اے بڑے دلال قسم دے لوگ ہوندے نے، چند ایک سمجھدار ہوندے نے. او نورانی صاحب ہم نے ایک سوال کرنا ہے. آپ نے فرمایا کرو بھائی میاں کرو، پیسے دینا ہوندا پیا ہیں. پرچی ادھر لے 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 لے. میں آج کل پرچیاں نو اینج کرنا، اگلے دن فیصلہ باد پڑھی تو کٹا کھل گیا ہے. بس کرو جناب بس کرو. یہ دا مطلب پرچیاں ایک سمر باز پڑھ سکتا ہے؟ اے جنہاں نو سوراں لا کے 60 ہزار دیندے کدی اونوں بھی پرچی دیا کرو. کیوں جی؟ کدی اونوں بھی دیا کرو. واہ بھائی واہ. پیسے لینے ہون تے او عقیدے تے پہرا دینا ہوے تے اسی بولو ذرا سبحان اللہ سارے پیار دے نال. سانو سارا ہی وال لاؤندا پتر، سانو چھیڑو نا. نورانی صاحب نو نے سوال کر چھڑیا، جاگدے بیٹھے ہو. کہتا میں نے ایک سوال کرنا ہے. آپ نے فرمایا کرو میاں کیا بات ہے. نورانی صاحب دا بولنے دا انداز بھی آپ نے کہنا جی دیکھیں بھائی آپ نے یہ سب کو ساتھ ملایا ہے. جب بھی آپ نماز پڑھاتے ہیں تو آپ مصلی پہ آتے ہیں تو دیکھیں نا محبت بڑھانی چاہیے. آپ کبھی دیوبندی کو مصلی دیں، کبھی بابی کو دیں، کبھی شیعہ کو دیں، تو آپ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھے تو محبت بڑھے گی. آپ نے فرمایا میاں بک بک کیوں کرتے ہو، میری بات بھی سنو. میری بات بک بک کیوں، میری بات بھی سنو. آپ ان کے دلال کیوں بن رہے ہیں؟ کہتے نہیں میں نے سوال کیا، میں دلال تو نہیں ہوں. آپ نے فرمایا بات سن. ٹیکنیکل بندہ سی نا، اینج دی گل کیتی سواد آ گیا. کہنے لگے بھیا دیکھو دیوبندیوں کا فتویٰ ہے کہ ہماری سنیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو وہ میرے پیچھے پڑھ لے. وہابیوں کا فتویٰ ہے کہ ہماری سنیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہ پڑھ لے. شیعوں کا فتویٰ ہے ہماری سنی کے پیچھے ہو جاتی ہے وہ پڑھ لیں. میرے امام احمد رضا کا فتویٰ ہے ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی ہے. تو کہا میاں وہ اپنے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، نورانی اپنے فتوے پہ عمل کر رہا ہے. سمجھ آئی ہے؟
منٹ ہی مسئلہ سمجھا چھڑیا. اور جڑی دوئی گال کی تھی نا نورانی صاحب دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے سن. نورانی صاحب کہنے لگے پتر یہ تو میں تینوں دیتی ہے خوراک, جداں دا کیڑا ہوئے پھر اونجی ماری دا ہے نا. مٹھے بولو مٹھے بولو. اے میں تینوں دیتی خوراک کہندا تو سوال نہیں کرے گا. رہ گئی گل اے کہ میں مسلح تے کیوں کھلونا. آپ رونے لگ پڑے, کہنے لگے جب بھی اذان ہوتی ہے نا یہ سارے بے وضو ہوتے ہیں. کوئی لیٹرین وڑ جاتا, کوئی نسواراں کڈن ٹر پیندا, کوئی اینو ڈیزل اینڈ کمپنی جو ہوئی, یہ سارے باغ نکلتے ہیں. الحمدللہ فقیر با وضو ہوتا ہے, پھر مسلح پر میں نے ہی بیٹھنا ہے. کون بیٹھے, کون بیٹھے مسلح پر؟ بیٹھے ہو. یہ ہے ہمارے بزرگ. اگر کسی حکمت کے تحت کام ہو بھی رہا ہو نا تو ایویں کنڈے نہ بھی چکڑیا کرو. سمجھ آ رہی, کنڈے نہ بھی چکڑیا کرو. ہاں لیکن میں بالکل گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ذرا اس بات کو سمجھیے گا بھائی, اس بات کو سمجھیے. علماء کا جو کام ہے نا وہ کرنا چاہیے. حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, مٹھے بولو مٹھے بولو, حاجی صاحب دے نام کیا نباز قوم تھے جناب. جس بندے سے بات کرتے تھے کھلے ڈلے عام کرتے تھے, اور جس کو جو بات کہنے, پیر الیاس قادری صاحب کو کی کہنی ہوتی تو کہتے تھے. اور صدقے جاواں یقین کرو محبت عشق تو میں ویکھیا ہے, پر سیدی امیری آل سنت دا جنہ نباز قوم دے نال عشق سی شاید ہی کسی نال ہو. کہندے سن مجھے اگر اعلیٰ حضرت کی خوشبو آتی ہے تو یہاں سے آتی ہے. کہ کئی گھنٹیاں تک حضرت ابو داؤد محمد صادق, ابو داؤد محمد صادق, انہوں نے جڑا بھی کام کیتا ہے نا جی, جڑا بھی کام وہ اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے, بالکل کسی نو تنگ کرن دی نیت دے نال نہیں کیتا. تے اج بھی ویکھ لو انہاں دیاں جڑیاں قبراں نہ عقیدہ اہل سنت دیاں اذاناں پڑھدیاں پیاں. سمجھ آئی نا. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ بازار دے وچ جاندے ہو تانوں پتہ ہے نا, اوتھے کوئی نواں پراہنا ہوندا سی نا تے او بیبییاں دسدیاں سی پوت ایتھے باہر نکلنے تے سر تے ٹلا لے کے ساڈا ایتھوں دا جیڑا اصل عالم ہے نا او ننگے سر کڑیاں نو باہر نہیں نکلن دیندا. تو ایک باری کو تھوڑی جی کو دو جماعتاں بہت ہی پڑھی سی, میرا جسا میری مرضی والی انٹیاں ہیں کوئی انہاں دی ہونی آ کلاس فیلو, او چھوٹ پئی کتے منہ چوک کے بازار دے وچ. تے حضرت صاحب اگیوں آ گیا, فرمایا او پتر سر تے ٹلا لے. انہوں نے کہا جو آپ کا کام ہے وہ کریں. آپ اگے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے پوت جڑا میرا کام ہے وہی کردا پیا, ساڈا یہی کام ہے, یہ کام میں کراوندا پیا. ان کو سمجھ آئی ہے. انج دے بندیاں دے نال اپنا تعلق رکھو, اور فتنیاں دا دور ہے, اپنے آپ نو سنبھالو یار. کنے پیر رڑ گئے, کل تک شیر سن, اج لکی رانی سرکس والے نچاؤن ڈے نے انہاں نو. ساڈے سنیاں نو آوندی 5ویں سال سمجھے میں کراں کی, انہاں نو آوندی 5ویں سال سمجھے. خدا دا خوف کرو. سانو ایداں دے شیر نہیں, بالکل نہیں چاہیے, نہ ایداں دے شیر نہ گدڑ سانو چاہیے ہی کوئی نہیں. سانو اعلیٰ حضرت دے نوکر چاہیے. بس اللہ تے خیر صلی اللہ. اعلیٰ حضرت کے دامن سے لپٹ جاؤ. جیڑا اعلیٰ حضرت تو ہٹیا نا, میں ذلیل ہوندیاں ویکھیا جے, ذلیل, صرف تلکدا نہیں, ذلیل. تے آج ویکھ لو لوگ ذلیل ہوندے پے جے. اور اجے تے ابتدائے ذلت دی, ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. میں جب پھر کبھی آیا نا تو حضرت مجھے بتانا کہ لفظ نون تو شروع کر, اجے تیرا سبق کوئی نہیں شروع ہے, ایتھوں ہی میں آگے شروع کراں گا. اجے تے یہ پہلا نقطہ بھی میں نہ عرض کر سکیا. انشاءاللہ میں نے دسیا جی ایتھوں ہی اگے ٹوراں گے سبق. جی جی میں بالکل سناتا ہوں, میں بالکل. او بھائی او حضرت بڑی گل ہے, حضرت نے گل ہی مکا چھڈی بھی, ایک حرامی ہے تو کہندا بابیاں دی لوڑ نہیں. ظاہر سی بات ہے حرام دا ہو جدا بابا ہوندا ہی نہیں, حرام دا ہوندا ہی ہو جدا بابا اپنا نہیں ہوندا. او پوری گلی دی مشترکہ محنت ہوندی جے. او بولو تو صحیح نا, سمجھ آ گئی گل ہی مک گئی. کہندا نہ میں بابی نہ میں بابی. میں کہا ٹھیک ہو گیا, پورے محلے دی. اے بولو سبحان اللہ, خدا دے جاؤ. ہاں پورے محلے دی خرابی, چلو اینج کہہ لینے ہیں. چلو خیر سمجھ آ گئی ہن. تے آ جڑے تسی موبائل لئی پھردے ہو نا, ایویں اے نہ ویکھیا کرو, اگر اے نہیں سچا ہوندا نا تے ولی پھر امام اعظم نہ بن دے, ولی محدث اعظم نہ بن دے. ہیں اینو آج 1400 سال بعد دین سمجھ آ گیا. حضور نے فرمایا سی کچھ ایسے بدبخت آئیں گے جو اپنے سے پہلے بزرگوں کو بھونکیں گے. ایک کتا پہلے نو بھونکدا ہے, اے دے کتا ہون واسطے تے نہیں دلیل کافی.
سمجھ آ گئی میری بات کی؟ خبردار چھوڑ دے اس بندے کو. آپ نے جب بھی آپ کو کوئی مشکل آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, حضور نباز قوم دے مزار تے چلے جایا کرو. سمجھ آئی؟ حضور شہید اہل سنت دے مزار تے آ جایا کرو, تھوڑے دکھ مک جان. کتنے بیٹھے ہو تسی؟ ہاں یہ بھی آپ کو پھر کبھی بات بتائیں گے. کھول بھیا دی ایکو میکو شیکو جی میں نعت خانہ واسطے کھول دا ہوں ذرا. نعرہ تکبیر, گج بج کے نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. ذرا تسی بھی پھر میرا ساتھ دیو گے ہیں ذرا, جلے میں تھکن لگا پھر ہو جائے اونی دیر میں کوشش کرنا. کلام اعلیٰ حضرت. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یہ بڑا خاص شعر ہے, دھیان سے بولیے. سبحان اللہ, فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. نعرہ رسالت, نبی کا جشن میلاد, منکر جشن میلاد, شیطان کا رشتہ دار, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور سنیے فرماتے تو زندہ ہے واللہ, 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 تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور شعر سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین او حرم کی زمین, او حرم کی زمین, او حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا ہوتا ہے او جا
ہاتھ اٹھا کے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور سنیے بیٹھ جائیے تھوڑا سا بھائی بیٹھ جائے پیارے بیٹھ جائیے ناراض نہ تشریف رکھیے بھائی بیٹھ جائیے. اعلیٰ حضرت صاحب نے بڑے کمال کا شعر. سبحان اللہ کیا بات. ڈھارس بن جائے گی ڈھارس. ابا جی قبلہ فرماتے تھے شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے دی. ماشاءاللہ نباز نعت کہنے کو احمد رضا چاہتے. کیا بات سبحان اللہ. اب یہاں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا آپ فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. راستے میں ہیں جا پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خطاب کیا ہم بھی کرتے ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. تم نے دیکھے ہیں چنچرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ جزاک